السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. اس حدیث میں قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کی تدریس کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا یہ دونوں ایسا مبارک عمل ہے جو انسان کو بہتر اور افضل بناتا ہے. ایک مومن کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو حقوق بنتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ہم اور آپ شروع سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اس میں سے ایک رکن ایمان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں. اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آسمانی جتنی بھی کتابوں کو نازل فرمایا ہے، جتنی بھی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اپنے نبیوں اور رسولوں پر، ہم ان کتابوں کی تصدیق کریں، اس کو سچا مانیں اور اللہ کے کلام کو مانیں. اور اللہ رب العالمین کی آخری کتاب جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتاب قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے. ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے محبت کریں، اس کتاب کو اپنے سینوں میں رکھیں اور اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور دوسروں کو اس کو سمجھائیں. یہ ایمان بالکتب کا مطلب ہے، یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب اور تقاضا ہے. حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. ہمارے اسلاف قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا بڑا خاص اہتمام کرتے تھے. وہ اہتمام بہت خال نظر آتا ہے. بہت کم اس چیز پر توجہ لوگوں کی طرف جاتی ہے. ہمارا بچہ انگلش بہت اچھا پڑھتا ہے، ہمیں اس پر بہت فخر ہے. ہمارا بچہ دنیا کے سارے علوم کو حاصل کرتا ہے، اس پر ہمارا پاس بہت فخر ہے. مگر کیا ہمارا بچہ اللہ کی کتاب کو ہی پڑھ پاتا ہے؟ اس پر ہم لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پیارا انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. ہم اور آپ دنیا کے سارے علوم کو پڑھا دیتے ہیں، سارے علوم کو سکھاتے ہیں، مگر قرآن سے بے توجہی برتتے ہیں. ایک طرف بے توجہی یہ ہے کہ ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. ایک طرف جو لوگ پڑھتے ہیں صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں. دونوں طرف سے کوتاہی ہے. ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت جہاں کریں اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کی سمجھنے کی کوشش کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے تو اس کو نصیحت حاصل کرنے والا. مگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بہت مشکل کتاب ہے، مت پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس قرآن کو پڑھ کر کے ایمان قبول کیا، اسلام لائے. اب ایک مسلمان یہ کہتا ہے قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی گمراہی قرآن سے دور ہو رہی ہے اور ہم اور آپ منع کرتے ہیں قرآن مت پڑھو. یہ جہالت. بہت سارے ایسے اسلاف میں ہیں
جن سے قرآن سے اتنا گہرا شغف تھا، اتنا اہتمام تھا کہ ان کی زندگی ختم ہو رہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت پر، یعنی ان کی موت ہو رہی ہے، ان کی جان نکل رہی ہے، ان کی روح نکل رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب سے محبت کی بہت بلند دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، ان کی جو تلاوت کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیت ہے، وہ توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ، اس پر ان کی روح نکل گئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، اور ان کی آخری لمحات کی کیا حالات تھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ قمر کی آخری آیت تھی، اسی آیت کو پڑھ کر کے ان کی جان نکل گئی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جو ان کو شہید کیا گیا تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، بس یکفیکہم اللہ، اسی پر پہنچے اور بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ہمارے اسلاف قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ان کی وفات ہوتی تھی، ان کی موت ہوتی تھی، وہ اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہوتے تھے۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا ایک بہت اہم معمول یہ تھا، جس کو ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ وہ 40 دن کے اندر ایک قرآن کو ختم کر لیتے تھے، اس سے زیادہ دنوں میں قرآن ختم کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ یہ بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر نقل کی ہے کہ ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ 40 دن کے اندر اندر قرآن کو ختم کر ہی لیتے تھے۔ یہ عوام کا طبقہ ہے، رہے وہ جو اہل علم اور جو حفاظ تھے، قراء تھے، علماء تھے، محدثین تھے، تو ان کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ قرآن کو 3 روز کے اندر بھی اور 3 دن کے بعد بھی، ہفتہ 10 دن کے اندر اس کو ختم کر دیتے تھے۔ مگر یہ شکل ہمارے اندر کہاں ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے قرآن کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، رمضان کا مہینہ جو ختم ہوا ہم نے قرآن کو بھول دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس چیز کے بارے میں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی چیز کو کل قیامت دن مقدمہ دائر کرنے والے ہیں۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ بے شک میری قوم نے قرآن کو بھلا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے والا نبی کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اور جو کتاب ہم کو عطا کی ہے، جو کتاب ہدایت ہے، کہ بہت عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو پیارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور امت محمدیہ کے حق میں یہ کتاب ہدایت بن کر کے آئی، رحمت للعالمین پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کتاب سے ہم جڑیں، اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس قرآن سے جڑنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ہمارے اسلاف کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ان کی زندگی بہکی ہوئی تھی، بگڑے ہوئے تھے، خطا کار تھے، گناہوں کی وادی میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر کسی ایک آیت کو سنے اور سمجھ گئے اور سمجھ گئے، اور ان کی پوری تربیت ہو گئی، ان کی زندگی سدھر گئی، سنور گئی۔ جنوں کی جماعت، یہ کہا جاتا ہے کہ مخلوق میں سب سے متشدد قوم ہے، سب سے سخت قوم اگر کوئی ہے تو جنوں کی جماعت ہے، مگر اس جنوں کی جماعت نے بھی اگر قرآن کو سنا تو سدھر گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو سنے اور اسلام کو قبول کر لیے۔ کتنے ایسے صحابہ کرام، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ایک آیت کو سنے، ایک سورت کو سنے، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں سدھار لی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام ہدایت، کلام اللہ کو، اللہ کلام کو پڑھیں، پڑھائیں اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ سے جوڑنے، اپنی کتاب سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کا پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔